بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، دنیا کا بالکل ابتدا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ان کے جوڑے کو حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور ہم تم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماں باپ دونوں سے مل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک وجود بخشا ہے انسان کو، جو ہماری انسانی شکلوں میں موجود ہے ہم لوگ، لیکن ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں، بغیر ماں کے پیدا کر دیتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کے ذریعے سے دونوں کے اختلاط سے وجود پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو دنیا کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، دنیا کیسے کیسے بڑھی اور کس کس طرح سے عروج اور زوال آیا، اس کے اوپر بڑی حیرت انگیز داستان ہے۔ ابتدا میں یہی تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ توأم ہوتے تھے، جڑواں ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک ابتدائی شکل میں اسی طرح سے ہوتا تھا کہ توأم پیدا ہوتے تھے، جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کو بڑھانا تھا، تو یہ جو شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور ایک مدت تک وہ چھوٹا سا ہی نظر آتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی عمر کم از کم 15 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، تب کہیں وہ جوان سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں جب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ انسانیت بڑھی ہے، تو شروع میں اس طرح سے تھا کہ جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، اور پھر اگلے دن بھی اسی طرح سے پیدا ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ پھر 6 مہینے لگیں گے، سال بھر لگے گا،
اور سال کے بعد میں کہیں پیدائش ہوگی بچے کی، یا 2 سال کے بعد میں پیدائش ہوگی، ایسا نہیں تھا۔ ایک جوڑا آج پیدا ہو گیا، ایک جوڑا کل پیدا ہوگا، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اور پھر یہ جوڑا جو پیدا ہوتا تھا یہ بھی ایک دم بڑھتا تھا، عجیب معاملہ تھا، ایک دم بڑھتا تھا، ایک دم جوان۔ یہ نہیں کہ بس وہ بچہ ہے اس کو دودھ پلایا جائے گا اور پھر اس کا نشو و نمو کیا جائے گا اور اس کو پھر وہ کیا جائے گا، نہیں، وہ ایک دم سے وہ جوان۔ بڑی حیرت انگیز معاملہ۔ اب یہ ہم اگر اپنے خیالوں میں لائیں گے تو یہ خیالی چیز نہیں ہے، اس پہ تو یقین کرنا پڑے گا کہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ خیال میں لائیں گے اور آپ خیال دوڑائیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آج کی کمپیوٹر کی دنیا میں تو سب کچھ ہو رہا ہے، آج کی کمپیوٹر کی دنیا میں تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں بھی باری تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کر کے دکھائی ہیں، اس وقت میں سب چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ اور پھر ان کی شادی کا سلسلہ بھی اسی طرح سے ہے۔ شروع میں اسی طرح سے شادی کا سلسلہ رکھا گیا کہ جو توأم جو بچے پیدا ہوتے تھے، اب ظاہر ہے کہ ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، ایک ہی پیٹ سے، ایک ہی حضرت حوا سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک جوڑا آج پیدا ہوا، ایک جوڑا کل کو پیدا ہو رہا، اور ہے تو ایک ہی پیٹ سے اور ایک ہی باپ سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو دونوں بہن بھائی ہیں۔ لیکن اب ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں قانون یہ رکھا کہ جو آج جوڑا پیدا ہوا ہے یہ تو بہن بھائی ہیں، لیکن جو کل جوڑا پیدا ہوگا وہ بہن بھائی نہیں، وہ جو لڑکی جو کل پیدا ہوگی وہ پہلے والے کے لیے حلال ہے، اور جو کل پیدا ہوئی تھی وہ دوسرے والے کے لیے حلال ہے۔ یہ شروع میں اس طرح سے ہوا۔ تو 2 بیٹے پیدا ہوئے، شروع کی بات جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر وہی تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل، یہ 2 بچے پیدا ہوئے تھے، حابیل اور قابیل، یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک دن حابیل اور اس کی بہن اس کے ساتھ میں پیدا ہوئی، دوسرے دن قابیل اور اس کی بہن ساتھ میں پیدا ہوئی۔ اتفاق کی بات کہ جو حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اب ان میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، قابیل کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے، اور رشتہ ہونا چاہیے تھا مخالف سمت میں۔ اب قابیل جو ہے ڈٹ گیا، کہنے لگے نہیں، میں تو اس خوبصورت سے کروں گا جو تیرے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، اس سے کروں گا، میں اپنی بہن سے ہی کروں گا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے کروں گا، اور اس سے نہیں کرنے کا۔ اور یہاں تک کہ ان میں آپس میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا، اسی شادی کے اوپر، اس شادی کے اوپر اتنا بگاڑ پیدا ہوا کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، قتل تک نوبت میں پہنچ گئی۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے وہ عجیب نقشہ کھینچا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ قانون بنا دیا گیا تھا شروع میں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا عظیم گناہ ہے قتل۔ اور یہ صرف وجود میں آیا عورت کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ حابیل نے بھتیرا کہا کہ بھائی باز آ جا، باز آ جا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے خود سمجھایا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی خرابیاں ہیں کہ ہم بڑوں کی بات کو نہیں مانتے. حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا قابیل نے نہیں مانا اور اپنے بھائی کا قتل کر دیا حابیل کا. آج بھی ہمارے اندر یہ وہی کیفیت پائی جاتی ہے کہ اگر ہم کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی لڑکی یا لڑکا تو ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے. ماں باپ چاہے کتنا ہی سمجھائیں اور کتنا ہی کہیں کہ وہ رشتہ اچھا نہیں ہے, وہ لڑکا اسمیک پیتا ہے, تو کہاں پھنس رہی ہے, وہ اس لڑکے کا کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی دینی مزاج نہیں ہے اس کا, تو کہاں پھنسی جا رہی ہے. لیکن وہ پھنس جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے, غیروں کے ساتھ میں بھی چلی جاتی ہے, اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے. وہ لڑکی جس کو گھر میں پالا تھا اور اس کے ناز و نخرے سہے تھے اور ان ماں باپوں نے اس کو اپنا جگر کا ٹکڑا بنا کر کے اس کی تربیت کی تھی, اس کو پڑھایا لکھایا بھی تھا, لیکن جب وہ اس اسٹیج پر آتی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا بیٹے کو, اور پھر اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک فیصلہ ہے میرا, اس کو مان لو, ایک فیصلہ ہے میرا, اس کو مان لو, تو ہم ایسا بھی کر دیں گے, تمہارے ساتھ میں اس کی شادی کر دیں گے. ایک فیصلہ ہے, اس کو مان لو, تمہارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے اس کو اس پہاڑ کے اوپر لا کر کے جمع کر دو. اگر یہ قربانی تمہاری اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو گئی اور مقبول ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہارے لیے جو ہے اللہ کے ہاں مرتبہ ہے. دونوں نے قربانی پیش کی, دونوں نے, حابیل نے بھی قابیل نے بھی, دونوں نے قربانی پیش کی, لیکن حابیل کی قربانی اللہ کو پسند آ گئی اور قابیل کا مال یوں ہی پڑا رہ گیا. تو اور جس کے اندر جوش پیدا ہوا اور کہنا اچھا یہاں بھی مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنے بھائی کا قتل کر دیا اس نے. اور یہ سب سے پہلا خون ہے جو زمین کے اوپر بہایا گیا, سب سے پہلا خون. اور یہ صرف اسی درندگی کی صفت جو دل کے انسانوں کے دلوں کے اندر پنپتی ہے, درندگی کی صفت, بھیڑیا پن جو انسان اپنے اندرون کے اندر پالتا ہے, یہ وہی صفت تھی جس صفت کی وجہ سے قابیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے. اور بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تھا, بعد میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کا اتنا گناہ ہوگا کہ جیسے کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا, اتنا گناہ ہوگا اس کا, اتنا گناہ ہوگا جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اور یہ بھی قانون تھا کہ اگر کسی نے کسی کی جان کو بچا لیا, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اگر کسی نے کسی کی جان کو بچایا تو وہ ایسا سمجھا جائے گا, ثواب کے اعتبار سے اتنا ہوگا جیسے کہ سارے انسانوں کی جانوں کو بچایا اس نے. تو بزرگوں, یہ ہمارے اندر
جو نفسانیت بھری ہوئی ہے، کبر بھرا ہوا ہے۔ قابیل کے اندر کبر بھی تھا، قابیل کے اندر نفسانی خواہشات ایسی تھی کہ وہ اس اسٹیج پر تھا کہ اپنے ابا کی بات بھی نہیں مان رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توغ ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بڑوں کی بات کو مان کر کے چلیں، اسی میں سلامتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو تباہی ہے اور زیادہ تر کیس طلاق کے، خلا کے اور آپس کے بگاڑ کے، میاں بیوی کے بگاڑ کے جتنے کیسز آ رہے ہیں برابر، ان میں زیادہ تر یہ ہے کہ میں نے تو اپنی مرضی کی شادی کری تھی۔ لڑکیاں بھی کہہ رہی کہ ہم نے اپنی مرضی کی شادی کری تھی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، ہم نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی تھی۔ آج ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، ماں باپ خود کرارہ کر گئے کہ اللہ جب تو نے خود کری تھی تو تو بھگت۔ ہم نے یہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، اور وہ اپنا دکھڑا روتی ہیں، لڑکیاں اپنا دکھڑا روتی ہیں، ہم کہاں جائیں، وہ ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دوسری سے مل گیا، اس کی آنکھیں دوسرے سے مل گئی، اور ہم پریشان ہیں، ہم کہاں جائیں، یہ بچے بھی ہیں، گھر بار بھی نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، کیا کریں، کہاں جائیں۔ تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ماں باپ کی بات نہ مان کر ہم نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے نفس کا سہارا لے کر اور قانون الہی کو توڑ کر ہم نے یہ کام کیا۔ پہلے لوگ لڑکے یا لڑکیاں کبھی اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکالا کرتے تھے، اور بڑی شرم کی بات ہوتی تھی۔ پہلے بزرگ بھی اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے، گھر کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بھی اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کوئی بچہ جوان ہو گیا تو اس کی شادی کی فکر کیا کرتے تھے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ بچیش جوان ہو گیا ہے تو اس کی شادی کی خود فکر کرنی چاہیے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ کہیں وہ بچہ دوسری جگہ چلا جائے یا دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، یہ بچی کہیں دوسری جگہ چلی جائے، یا یہ بچہ کہیں دوسرے کے فیور میں آ جائے، کوئی دوسرے کے چکر میں پھنس جائے کہیں جا کر کے، اس سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کی تکمیل کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے دینداری کا خیال رکھنا چاہیے کہ دینداری ہونی چاہیے۔ اگر دینداری ہوگی تو زندگی کے اندر سکون اور چین ہوگا۔ مالداروں کے میں اگر شادیاں مالداری کی وجہ سے کی جاتی ہے تو زیادہ تر وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دینداری میں انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح طور پر دینداری دیکھی ہوگی تو تب ہے، ظاہری طور پر دینداری نہیں۔ یہ دیکھ لیا کہ نیچا کرتا ہے، چلے والا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور وہ گڑبڑ کرتا ہے بعض مرتبہ، تو ظاہری دینداری پر نہ جائیے بلکہ اندرونی دینداری پر جائیے۔ ظاہری دینداری میں تو بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ ظاہر تو اس کا باہر تو اچھا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو پورے طریقے سے دینداری کو دیکھیے، اور سب سے مقدم دینداری اگر ہوگی ہمارے اندر تو ہمارے معاشرے کے اندر انشاءاللہ درستگی آئے گی،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔